اس تکبیر تحریمہ میں بعض لوگ دو غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ نمبر ایک پر پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں لوگ، یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی، امام کی اقتداء کرنی ہم نے۔ دوسری غلطی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ ایسے امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اس طرح آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ امام کے پیچھے 4 رکعت فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کے پیچھے 4 رکعت فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، امام کی اقتداء کی نیت کیسے کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 4 رکعت فرض یعنی 4 رکعت ظہر کے فرض، 4 رکعت عصر کے، 4 رکعت عشاء کے فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ ہم نے امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، A to Z مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ پریکٹیکل ویڈیو ہے انشاءاللہ عز و جل، اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں کہ نماز کے جو مسائل ہیں، نماز کا جو طریقہ ہے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ یہ جو فرض ہے، یہ فرض عبادت ہے جو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اس لیے نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ، تاکہ ہم یہ جو فرض عبادت ہے یہ صحیح طریقے سے فرض ادا کر سکیں۔ اب ہم امام کی اقتداء میں 4 رکعت فرض امام کے پیچھے کیسے پڑھیں گے، ان کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے امام کے اقتداء کی۔ نیت یہ ضروری ہے، امام کی اقتداء کی اگر آپ نیت نہیں کرتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نیت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ نیت ہے کیا۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے اتنا دل میں ارادہ کر لیا کہ میں 4 رکعت ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کے، یہ نیت ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ زبان سے الفاظ دہرا کر نیت کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ جب تک الفاظ نہ دہرائیں تو انہیں اطمینان نہیں ہوتا، ویسے نیت اصل جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یوں الفاظ دہرا سکتے ہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت فرض ظہر کے اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا کہنے کے بعد آپ ویٹ کریں گے، امام صاحب تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہیں گے۔ ہم نے امام کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی۔ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر۔ اب ہم نے بھی امام کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر۔ اب امام صاحب تو بلند آواز سے کہیں گے، ہم بلند آواز سے نہیں کہیں گے۔ اس تکبیر تحریمہ میں بعض لوگ 2 غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں لوگ کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنی جلد بازی کرتے ہیں، یعنی امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ ابھی ان کی مکمل نہیں ہوتی۔ جو پیچھے جلد بازی والے ہوتے ہیں وہ اللہ اکبر، یعنی امام کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ امام سے بڑھ گئے، امام سے آگے بڑھ گئے، یعنی امام سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی، امام کی اقتداء کرنی ہم نے، تو امام صاحب جو تکبیر تحریمہ کہہ لیں اس کے بعد پھر ہماری تکبیر تحریمہ مکمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری غلطی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ ایسے امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو یوں کھڑے ہیں، یعنی ان کے نہ ہونٹ حرکت کرتے ہیں نہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، پوچھنے پر بتاتے ہیں ہم دل ہی میں کہہ رہے تھے۔ یاد رکھیے گا تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں، تکبیر تحریمہ کہنی ہے، کہنا یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو کہنا ہے، ایسا نہیں ہے بس
دل ہی میں کہہ لیا تو اس طرح آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی. اب تکبیر تحریمہ امام کی اقتداء میں ہم نے کہہ لی، اللہ اکبر کہہ لی. اس کے بعد پھر ہم ثنا پڑھیں گے. امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، ہم بھی ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. مقتدی بھی ثنا پڑھے گا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. مکمل ثنا امام صاحب پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے. ہم ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں گے، آگے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. مقتدی جسٹ ثنا پڑھے گا، اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں پڑھے گا، یعنی اعوذ باللہ یا بسم اللہ یہ نہیں پڑھے گا. ثنا پڑھنے کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے. امام صاحب جو ہے آگے پھر قراءت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب جب امام صاحب بلند آواز سے اگر قرات کر رہے ہیں تو جیسے سورہ فاتحہ پر یہاں پر پہنچے مکمل کریں تو آمین ہم نے بھی آہستہ آواز میں کہنی ہے، ٹھیک ہے نا. اب سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد پھر امام صاحب آگے کوئی صورت ملائیں گے، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب ہم نے جسٹ ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ہم خاموشی کے ساتھ کریں، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی ہو، یا بلند آواز سے قرات امام صاحب کر رہے ہیں عشاء کی نماز ہو. ہم خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سنیں گے. امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، ٹھیک ہے نا. امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرات کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، کوئی صورت ملانا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہاں پر خاموشی کے ساتھ قرات کو سنیں گے. جیسے امام صاحب قرات مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد پھر وہ تکبیر کہتے ہوئے اور رکوع میں جائیں گے. ہم نے بھی امام کی اقتداء میں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے. تکبیر ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر. یہاں پر مقتدی بھی رکوع کی تسبیح پڑھے گا، امام صاحب بھی رکوع کی تسبیح پڑھیں گے. سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنی مرتبہ موقع ملے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد امام صاحب جو ہے وہ رکوع سے کھڑے ہوں گے. سمع اللہ لمن حمدہ. ہم نے بھی رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے اور ہم نے پڑھنا ہے ربنا ولک الحمد. امام صاحب پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہیں گے، اور مقتدی کے لیے کہنا کیا ہے ربنا ولک الحمد. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جیسے رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، تو ایسا نہیں ہے. امام صاحب جو ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہیں گے، مقتدی جو ہے وہ ربنا ولک الحمد یہ کہے گا. اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے. اللہ اکبر. اب یہاں پر امام صاحب بھی سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، ہم بھی سجدے کی تسبیح پڑھیں گے. سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ. اس کے بعد پھر اللہ اکبر. اچھا یہاں پر اگر دعائیں آپ کو یاد ہے دونوں سجدوں کے درمیان کی تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر موقع ملے، ورنہ پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی. سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ 5 مرتبہ. امام صاحب بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا. اس کے بعد پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. ہم نے بھی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. اب جب دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے تو ہم خاموش رہیں گے. امام صاحب جو ہے وہ قرات کریں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، کوئی صورت میں ملائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ہم بھی آمین کہیں گے. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائی جائے گی. امام صاحب صورت ملائیں گے، یعنی فرض کریں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صورت مکمل کرنے کے بعد امام صاحب رکوع میں جائیں گے، ہم بھی امام کی اقتداء میں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. اب یہاں پر رکوع کی تسبیح دونوں پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا. اس کے بعد پھر سمع اللہ. اب یہاں پر پھر ہم ربنا ولک الحمد پڑھیں گے.
समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा मुक्तदी नहीं कहेगा, इमाम कहेगा मुक्तदी रब्बना वलकल हम्द ये पढ़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर सजदे करेंगे, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर सजदे की तस्बीह पढ़ी जाएगी, मुक्तदी इमाम दोनों पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, एक सजदा हो गया, फिर दूसरा सजदा अल्लाहु अकबर, यहाँ पर भी सजदे की तस्बीह पढ़ी जाएगी, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद फिर क़ादा बैठेंगे, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर जब हम क़ादा ऊला बैठेंगे यानी दूसरी रकात में अत्तहियात जब बैठेंगे तो यहाँ पर इमाम साहब भी तशहुद पढ़ेगा और मुक्तदी भी तशहुद पढ़ेगा, यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात मुकम्मल अब्दुहु व रसूलुहु तक। इमाम साहब तशहुद पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए तकबीर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। अगर आपने अभी तशहुद मुकम्मल नहीं की, बाज़ लोग आहिस्ता पढ़ते हैं, अगर वो मुकम्मल नहीं कर पाए, एक दो अल्फाज उनके रहते हैं तो वो मुकम्मल कर लें, तशहुद मुकम्मल करने के बाद फिर तीसरी रकात के लिए उठें। ऐसा नहीं कि इमाम साहब अगर वो पढ़ने के बाद वो खड़े हो गए तो आपके अगर एक दो अल्फाज रहते हैं तो आप वो छोड़कर खड़े हो जाएं, इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि मुकम्मल कर लें, आप तशहुद मुकम्मल कर लें अब्दुहु व रसूलुहु तक, यहाँ तक। उसके बाद फिर तीसरी रकात के लिए तकबीर कहते हुए खड़े हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर। अब ये जो तकबीरात है ना, रुकू में जाते हुए, इसी तरह सजदे में जाते हुए, या फिर सजदे से उठते हुए फिर सजदे में जाते हुए, ये तकबीरात मुक्तदी भी कहेगा और इमाम भी कहेगा, ठीक है ना। अब तीसरी रकात में जब पहुंचेंगे तो हम यहाँ पर खामोश रहेंगे, इमाम साहब जो है वो क़िरात करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। उसके बाद फिर सूरत नहीं मिलाएगा, इमाम साहब जो है वो रुकू में चले जाएंगे, हमने भी रुकू करना है, अल्लाहु अकबर। इसी तरह रुकू की तस्बीहात, सजदे की तस्बीहात, और इसी तरह समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम साहब कहेंगे तो रब्बना वलकल हम्द हम कहेंगे। ये तीसरी रकात मुकम्मल होगी। अब चौथी रकात में जब हम पहुँचेंगे तो इमाम साहब क़िरात करेंगे, हम खामोशी के साथ क़िरात सुनेंगे। इमाम साहब जो है वो सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर जो है वो रुकू करेंगे, हम भी रुकू में जाएंगे, ये चौथी रकात है, ठीक है ना। इसी तरह रुकू में जाएंगे तो रुकू की तस्बीह हम भी पढ़ेंगे, इमाम साहब भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, इमाम साहब समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा ये कहेंगे, मुक्तदी रब्बना वलकल हम्द ये पढ़ेगा। उसके बाद फिर सजदे करेंगे, दोनों सजदे, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर। अब दूसरा सजदा करने के बाद फिर यहाँ पर बैठ जाएंगे, आखिरी क़ादा है तो यहाँ पर हमने तशहुद यानी मुक्तदी भी पढ़ेगा और इमाम भी पढ़ेगा, इमाम भी मुकम्मल तशहुद, मुक्तदी भी मुकम्मल तशहुद पढ़ेगा। उसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, हम तशहुद दुरूद और दुआ हम भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इमाम साहब मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद फिर इमाम साहब सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब सलाम फेर लें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हमने भी सलाम फेरना दाईं तरफ, फिर बाईं जानिब इसी तरह, ठीक है ना। ये 4 रकात फ़र्ज़ इमाम की इक्तदा में अदा करने का सही तरीका है। इसमें बाज़ लोग तकबीर तहरीमा में गलती कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नियत जो है वो इमाम की इक्तदा की हमने करनी है, और इसी तरह हमने जस्ट फ़ना पढ़नी है। क़ियाम की हालत में हम फ़ना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर खामोश रहेंगे। चारों रकातों में हमने क़िरात नहीं करनी, हम खामोश रहेंगे, चाहे वो ज़ोहर की नमाज हो, असर हो, ज़ोहर के आयशा के 4 रकात फर्ज हों, चारों रकातों में हमने क़िरात नहीं करनी। इमाम की क़िरात ही मुक्तदी के लिए काफ़ी है, मुक्तदी इमाम के पीछे क़िरात नहीं करेगा, ठीक है ना। बाकी रुकू की, सजदे की तस्बीहात ये मुक्तदी भी पढ़ेगा, इमाम साहब भी पढ़ेंगे। इसी तरह रुकू से खड़े होंगे तो मुक्तदी जो है वो रब्बना वलकल हम्द ये कहेगा, और बाकी तशहुद दुरूद और दुआ पढ़कर ये इमाम साहब दाएं बाएं सलाम फेर देंगे, हमने भी तशहुद दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देना है। तो ये 4 रकात फ़र्ज पढ़ने का सही तरीका है।
ہے. اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر آپ کہتے ہیں تو انشاءاللہ مغرب کی نماز 3 رکعت فرض وہ کیسے پڑھنے ہیں, فجر کی نماز, اگر آپ کامنٹ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان پر بھی ایک پریکٹیکل ویڈیو بنا دی جائے گی. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.